ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اوپر گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار ان کے لیے کیا تھا 70 مرتبہ. فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ اللہ ان کی بخشش کر دے گا 70 مرتبہ سے بھی زیادہ تو میں مانگ لیتا. اللہ تعالی نے اس آیت میں بات ہی ختم فرما دی اور ارشاد فرمایا ولا تصلی، اور آپ ہرگز نماز نہ پڑھیے علی احد، کسی ایک منافق پر، منہم ان میں سے، ماتا مر جائے، ابداً کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ایک حکم، ولا، اور نہ ہی تقم آپ کھڑے ہوں علی قبرہی، ان میں سے کسی کی قبر پہ. 2 حکم، انہم کفروا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وماتوا، اور حالت یہی تھی کہ مر گئے، وہم فاسقون، اور یہ لوگ کافر تھے، منکر تھے. 2 حکم فرما دیے کہ ایک تو ان منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور ایک یہ فرما دیا کہ ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. دونوں چیزیں جب آ گئیں تو یہ جو عرب تھے ان کے ہاں جنازہ تھا، پڑھتے تھے، اور عرب قبر پہ کھڑے ہوا کرتے تھے احترام میں. تو معلوم ہوا کہ کسی کافر کی قبر پہ احترام کے لیے کھڑا ہونا اللہ نے منع کر دیا. اس لیے جو مسلمان حکمران جاتے ہیں نا سمادھیوں پہ اور احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر تو کسی کی نیت ہو عبرت حاصل کرنے کی کہ یہ دیکھو زندگی کیا تھی اور موت کیا ہے اور کیا ہوا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ کسی کی عزت کے طور پہ قبر میں کھڑا ہونا سوائے مسلمانوں کے اور جائز نہیں. پہلی بات یہ فرما دی کہ ولا تصلی علی احد منہم مات، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیے. مشرکین مکہ جو تھے ان میں بہت سی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی قائم تھیں. مثلا یہ مشرکین مکہ ہمیشہ غسل جنابت کیا کرتے تھے، ناپاک نہیں رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جو غسل چلا آتا تھا، نہانا، یہ ان میں تھا. ایسے ہی غسل میت بھی تھا کہ میت کو غسل دینا، اسے پاک کرنا، یہ بھی ان میں تھا. کفن دیتے تھے اپنے مردوں کو، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفن مانگا گیا ہے اور آپ نے عنایت فرمایا عبداللہ ابن ابی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا بھی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بدر کے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو اپنا کرتا دیا تھا نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بڑی غیرت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا گویا کے لوٹا دیا اس کے کفن کے لیے. اور اسی طرح دفن کرنا بھی ان میں تھا. مشرکین مکہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، مدینہ منورہ کے مشرکین بھی دفن کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کا حکم فرمایا ہے بنانے کا، تو وہاں پر کچھ نامعلوم قبریں تھیں جنہیں برابر کر دیا گیا تھا. قبریں ڈھہ پڑی تھیں، ختم ہو گئی تھیں گویا. اور یہ مشرکین مکہ مدینہ منورہ میں بھی یہ جب جنازہ کسی کا پڑھتے تھے تو ان کے ہاں جنازہ یہ تھا کہ میت کو پاک کر کے، غسل دے کے، کفن پہنا کے اور کسی تختے پر لٹا دیتے تھے، اور وہ تختہ اٹھاتے تھے اپنے کندھوں پہ اور کھڑے ہوتے تھے، اور جو اس کے وارث تھے وہ اس کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتے تھے، بار بار خوبیوں کا اس کا تذکرہ کرتے تھے. اور آخری جملہ وہ کہتے تھے کہ علیک رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو تجھ پہ، اور بس دفن کر دیتے تھے. یہ سارا طریقہ تھا مشرکین مکہ کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اس حد تک ان میں قائم تھا. اور جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے یہ بتایا کہ کس طرح تم نے جنازہ پڑھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی بھی تھیں انہوں نے بتایا کہ جنازہ در حقیقت یہ ایک دعا ہے جو میت کے لیے کی جاتی ہے.
کہ جنازے میں دعا مانگی جائے گی اور جنازے میں میت کے لیے دعا کی جائے گی. جنازہ نماز نہیں ہے، حقیقت میں وہ دعا ہے بس. اور جنازہ جو دعا ہے تو 4 تکبیریں ہو گئیں اور چاروں کے بعد در حقیقت 3 کے بعد دعا ہی ہے. اللہ کی حمد و ثنا، اور دوسری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا، اور تیسری میں میت کے لیے دعا مانگنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی ہیں. افسوس ہے کہ مسلمان بس ایک آدھ دعا کو یاد کر لیتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کا جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنی دعائیں مانگی کہ لیتنی مکانو، میں نے کہا کاش میرا جنازہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دعا مانگتے تھے. اور اس پہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ انہی کی حدیث ہے جو بھی سنائی ہے. عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور فحفظت من دعائه، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کو یاد کر لیا. وہو یقول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے لیے کہا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اسے معاف فرما دے، اس پہ رحمت کر، وعافہ، اور اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، واعف عنہ، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر دے، واکرم نزلہ، اللہ اس انسان کا جو مقام ہے آخرت کا بڑی عزت والا مقام اسے عنایت فرما، وسع مدخلہ، اور یا مدخلہ، اور اللہ جہاں بھی یہ جا رہا ہے وہاں اس کے لیے بڑی آسانی کو پیدا کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اے اللہ پانی سے، اور اے پروردگار برف سے، اور اے اللہ اولوں سے، اولوں کے پانی سے جو اتنا پاک پانی ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ دھو دے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہ جیسے سفید کپڑا ہو جاتا ہے اور میل سے پاک ہو جاتا ہے، تو اپنا فضل اس پہ اتنا فرما کہ ایسے پاک ہو جائے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اور اللہ اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر اسے آگے دے دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور جو اس کے گھر والے یہاں تھے، عزیز رشتہ دار بیوی بچے، ان سب سے اچھے گھر والے اسے وہاں دے دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی سے عنایت فرما. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ اسے قبر کے عذاب سے نجات دے دے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اللہ جہنم کا عذاب اس کو نہ چھوئے. قال، بولے عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ، حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش یہ میرا جنازہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں مانگتے. جی جی بہت احادیث آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں کہ جب تم میت کے لیے جاؤ تو یہ دعائیں مانگو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ کیا کیا دعائیں تم نے مانگنی ہیں جب تم کسی کا جنازہ پڑھو. تو تیسری تکبیر کے بعد یہ جنازے میں دعائیں ہیں اور بہت سی دعائیں انسان کو چاہیے کہ یاد کرے. جب وہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اس کے لیے بھی مانگتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرو کہ پروردگار اس کے جانے کے بعد کوئی مصیبت ہم پہ نازل نہ ہو، جو اس کی برکت سے رکی ہوئی تھی کوئی ایسی چیز ہم پہ نازل نہ ہو جائے. اور اے اللہ جو نیکیاں اس نے شروع کی تھیں پروردگار اس کی نیکیوں سے ہمیں بھی فائدہ دے. تو اس لیے یہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ در حقیقت میت کے لیے دعا مانگنا ہے. اور اسی وجہ سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جنازہ ایسا مقام ہے جس میں تواضع عاجزی انسان پر غالب ہونی چاہیے، بندگی غالب ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جنازے میں سب سے آخری صف جو ہے وہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں عاجزی زیادہ ہے. تو پیچھے کھڑا ہو گیا نا جا کے،
زیادہ نام نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا لوگوں کو کہ آیا تھا کوئی نہیں آیا تھا، جنازہ کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا تھا، تو عاجزی سے چونکہ وہ قریب ہے اس لیے حنفی فقہا نے سب سے پچھلی صف جو ہے جنازے کی اسے ترجیح دی ہے کہ اس وقت جنازے میں سب سے پیچھے آدمی کھڑا. تو اس لیے جنازہ ایسے ہے، حتیٰ کہ اگر امام نے جنازہ پڑھایا اور فرض کر لیجئے امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی ہو جائے گی، کیونکہ جنازہ در حقیقت دعا ہے، امام کی نہیں ہوئی نا صحیح، مقتدی کی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے جنازہ پڑھ لیا. وہ جماعت کی صورت ہے، جماعت کی حقیقت نہیں ہے. جماعت کی حقیقت یعنی حقیقی معنی میں جسے ہم جماعت کہتے ہیں، یہ 5 نمازیں ہیں جن میں جماعت ہوتی ہے، یا وہ نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ جماعت ہوتی ہے، باقی ایسی جماعت نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جنازہ اہتمام سے پڑھے، اور اسی لیے جنازے کے بعد شریعت نے کوئی دعا نہیں رکھی. یہ سارے حنفی فقہا جو ہیں کوئی استثناء نہیں ہے ان میں کسی کا بھی، یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھنا ثابت ہے اور اس کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ دعا نہیں مانگی. تو جنازہ پڑھے اور ایک دعا البتہ جو ثابت ہے وہ مانگے، اور وہ دعا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کو قبر میں تدفین کے بعد اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس پہ ثابت. بعض مفتی حضرات کو اس میں چونکہ حدیث نہیں ملی اس لیے بڑے بڑے اچھے مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، انہوں نے اس پہ بھی لکھ دیا ہے کہ قبر میں تدفین کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے. ایک مرتبہ اس مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی تھی تو یہ حدیث وہاں مل گئی. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اس دعا میں، تو وہ ہاتھ اٹھانا دعا میں آخری جو ہے یہ ہے. اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھ سکے تھے، وہ آئے، یا یہ کہ اس کے برعکس ہوا ہے، بہرحال حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے دور سے آواز دی اور انہوں نے کہا ہم جنازے سے محروم رہ گئے، اس دعا سے محروم نہ کر. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ باب باندھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم مردہ کسی کا جنازہ پڑھو فخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے دعا دل سے مانگو، اخلاص کے ساتھ. اور اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جنازے میں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کیا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انت ربھا، اللہ اس میت کا پروردگار تو ہے، وانت خلقتھا، اور اللہ آپ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، وانت ہدیتھا للاسلام، اور اللہ آپ ہی نے توفیق دی تھی کہ یہ مسلمان تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا، وانت قبضت روحہا، اور اے پروردگار آپ ہی نے اس کی روح نکالی ہے، وانت عالم بسرھا وعلانیتھا، اور اللہ آپ ہی جانتے ہیں اس کی تنہائیاں کیسی تھیں، اور اے پروردگار تو ہی جانتا ہے یہ لوگوں کے سامنے کیسا تھا، باقی ہم لوگ جئنا شفعاء لہو، اللہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیرے اس بندے کی سفارش کریں، فاغفر لہو، اللہ تو اس کو معاف فرما دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی یہ دعا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مانگتے تھے. نہیں، حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان انتقال ہوتا تھا تو یہ دعا مانگتے تھے، فرماتے تھے اللہم ان فلان ابن فلان، اللہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فی ذمت کا، اللہ یہ باپ کے حوالے، فقہ فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے یہ جو سوالات ہیں ان سے نجات دے. اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فی ذمت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ یہ اب آپ کے حوالے ہو گیا، وحبل جوارے کا، اور اے اللہ اب یہ ہمسایہ ہے تیرا،
فقہ من فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا دے، وعذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا، وانت اہل الوفا، اور اللہ آپ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، والحق، اور اللہ آپ کی باتیں سچی ہیں، اللہم فاغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو بخش بھی دے اور اس پر رحمت بھی کر، انک انت الغفور الرحیم، اور پروردگار بلا شک و شبہ تو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یہ اتنی دعائیں آئی ہیں حدیث میں کہ ان دعاؤں کو ایک جگہ جمع غالباً کسی نے بھی نہیں کیا آج تک، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعائیں مانگی ہیں۔ چاہیے کہ انسان انہیں یاد رکھے اور یہ دعائیں مانگتا رہے۔ سنت کے الفاظ میں جو برکت ہے نا، وہ ہم لوگوں کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بتایا کہ دل سے مانگو۔ اور منافق انسان فرمایا ہرگز اس کے لیے دعا نہ مانگو، ولا تصلی علی احد منہم مات، کوئی مر جائے تو اس پہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے ابداً کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ یہ جو قیام علی القبر ہے نا، قبر پہ کھڑے ہونا، یہ کئی جگہ سنت سے ثابت ہے۔ مثلا آدمی جائے اور میت کے ساتھ جیسا تعلق تھا اتنے اس کے قریب کھڑا ہو۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے، وہ کہتے ہیں ادب اور احترام یہ ہے کہ اپنے والدین کی قبر پہ جائے تو پاؤں کی طرف کھڑا ہو، تاکہ ان کی اطاعت کی یہ علامت اس کے دل پہ قائم رہے۔ شرعی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اس کو ادب کے طریقوں میں سے گنتے ہیں۔ ایسے ہی قبر پہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ آدمی کو کبھی محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے دل اس کے جسم کے زیادہ قریب ہو کے کھڑا ہو، اور ایسے ہی قبر پہ کھڑا ہونا اس وقت بھی ہے جس کو لوگوں نے اب چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں، کہ میت کی تدفین کے بعد کچھ دیر قبر پر بیٹھ کے تلاوت کا کرنا کرتے ہیں، یا بس آخری دعا کے بعد لوگ چل پڑتے ہیں گھروں، نہیں رکتے، عمومی نہیں رہا نا، رکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے، حدیث میں آیا کبھی کبھی کھڑے رہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اللہ سے دعا کرو کہ خدا اسے صحیح سوال کے جواب کی توفیق دے، الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو جب مجھے دفن کر لو، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد میری قبر پہ بیٹھنا اور قرآن پاک کو پڑھنا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور تاکہ تم دیکھو تم پڑھو گے تو مجھے وہ اس سے سکون اطمینان ملے گا کہ میں تمہارے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ مشائخ کی قبر پہ جی انہوں نے کہا اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، گوشت جتنی دیر میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو وقفہ اس کا اندازہ کیا۔ ان کے ہاں وقت کی یہ بھی ایک پیمائش تھی کہ کتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرے، جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے وہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ۔ ہندوستان میں عصر ذرا دیر سے پڑھتے ہیں، تو اتنے وقفے کے لیے قبر پہ بیٹھے اس کے لیے تلاوت کرے جہاں سے جی چاہے۔ اور یہ جو تدفین کے وقت ہے تلاوت، وہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی اور آخری رکوع کی یہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایمانیات کا تذکرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہی آیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ دونوں رکوع میری قبر پہ پڑھنا تاکہ میں تمہارے پروردگار کے فرشتوں کو جواب دوں۔ یہ سب چیزیں، اور مشائخ کی قبر پہ، بزرگوں کی قبر پہ جب جائے تو اصالہ ثواب کرنا چاہیے، لیکن چاہیے کہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ خام خواہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ قبر کی طرف مانگ رہے ہیں، اس ہاتھ اٹھانے کو تو اتنا زیادہ حنفی فقہا نے منع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ پہنچ کے سلام پیش کرے، مگر جب دعا مانگنی ہے تو قبلہ رخ ہو جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کی توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے کوئی مر جائے آپ نے اس کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا، یعنی احترام اور تعظیم کے لیے. انہم کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اور رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے اس حال میں ہیں کہ فاسق. اس لیے ان کا فسق و فجور یعنی کفر ہے. جب کفر پہ مرے ہیں تو اب ان کے لیے کوئی استغفار نہیں.